بڑی خوبصورت حدیث، اور میں اسی حدیث کو میرے خیال سے جوانوں کے لیے کافی سمجھوں گا۔ حضرت فرماتی کہ من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی، کہ جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے سے داخل ہوگا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم ایک شخصیت کو بناتے ہیں، پہلے ہم نے شخصیت بنا لی، پھر اس شخصیت کو ہم فالو کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ شخصیت کیسی بھی ہو، فالو کرنے سے مطلب، اس طریقے کا اہل بیت علیہم السلام نے رد فرمایا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ صحیح کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے فَعْرِفُ الْحَقِّ تَعْرِفُهُ أَهْلَ، حق کو پہچانو، اہل حق خود بخود واضح و روشن ہو جائے گا۔ پہلے تم حق پہچانو، یہی وجہ اہل بیت نے فرمایا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ چہار چوب تیار کریں، چہار چوب تیار کریں، جو بھی اس چہار چوب میں سیٹ ہو وہ اہل حق ہے، یہ وہ اہل حق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ایک شخصیت کو معین و مشخص کریں پھر اسی کو فالو کرتے ہیں، جو وہ کہے وہ صحیح اور جو نہ کہے وہ غلط، ایسا نہیں ہے۔ پہلے حق کو پہچانے، اہل حق خود بخود واضح و روشن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے جو معصومین نے فرمایا کہ من دخل فی ھذا الدین بالرجال، جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا، رجال کے ذریعے داخل ہوگا، تو لوگ ہی اس دین سے اسے نکال دیں گے جس طرح سے وہ اس دین میں داخل کریں گے۔ دیکھیں کتنے جملے سخت ہیں، جو بھی لوگوں کے ذریعے سے اس دین میں داخل ہوگا لوگ ہی اسے اس دین سے نکال دیں گے جس طرح سے لوگ اس دین میں داخل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد والا جملہ بڑا کمال ہے، حضرت نے فرمایا وَمَن دَخَلَ فِي هَذَا الدِّينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ جو بھی اس دین میں کتاب اور سنت کی روشنی میں داخل ہوگا، زالت الجبال، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اس کا ایمان اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا لیکن اس کا دین، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ بے شک آپ شخصیات کو فالو کرنا غلط نہیں ہے، غلط شخصیات کو فالو کرنا غلط ہے، غلط شخصیات کو فالو کرنا غلط ہے۔